الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أما بعد، قرآن حکیم انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہترین کتاب ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین کلام میں سے کلام اللہ ہے اور بہترین راستوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور طریقہ ہے. انسان اس دنیا میں کوئی مختصر زندگی گزارتا ہے. کسی کو کچھ 40 سال مل جاتے ہیں، کسی کو 80، کسی کو 50، کسی کو 60، کسی کو ایک دن ملتا ہے. چھوٹا سا بچہ چلا جاتا ہے، کوئی بچپن میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں. لیکن اگر انسان چلے دنیا کی تقاضوں اور سوچوں کے مطابق یہ سوچ بھی لے کہ میں ابھی تو زندہ رہوں گا، ابھی تو میں بچہ ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، میں بوڑھا ہوں گا تو پھر میں حج بھی کر لوں گا، پھر نمازیں بھی ٹھیک کر لوں گا، پھر اور دوسرے اسلامی اشعار کی اطاعت بھی کر لوں گا، پھر میں مرد ہوں تو داڑھی بھی رکھ لوں گا، عورت ہوں تو پھر میں تھوڑا سا پردہ بھی کر لوں گی، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے. تو انسان کی یہ سوچیں ہوتی ہیں، یہ فطرتی سوچیں ہیں. اس میں کوئی انسان بناتا نہیں، بلکہ یہ سوچیں انسان کی فطرت کے ساتھ آتی ہیں. اور اس سوچوں کو تقویت جو دیتا ہے وہ شیطان ہے، ہمارا دشمن، سب سے بڑا دشمن. ہمارے دشمن رشتہ دار نہیں ہیں، وہ گاؤں والے لوگ نہیں ہیں، وہ شہر والے لوگ نہیں ہیں، وہ بستیوں والے، وہ حکومتوں والے، وہ دوسرے ملکوں والے لوگ نہیں ہیں. ہمارا دشمن ہے شیطان. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے. تو وہ شیطان جو ہے وہ ہمیں صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پہ، صحیح سوچوں سے ہٹا کے غلط سوچوں پہ، صحیح فکر کو ہٹا کے غلط فکر ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے، اور صحیح سوچ کو ہٹا کے غلط سوچ ڈال دیتا ہے، اور غلط سوچ میں یہ ایک سوچ ڈال دیتا ہے، غلط سوچوں میں ایک سوچ ڈالتا ہے اس طرح کی کہ یہ صحیح سوچ ہے، تم صحیح سوچ رہے ہو، تم درست جا رہے ہو، تمہاری زندگی ایسی ہے. یہ والی سوچیں شیطان ڈیولپ کرتا ہے کہ تم تو یار ابھی بچے ہو، ابھی چھوٹے ہو، ابھی کم عمر، ابھی جوانی ہے، کیا کرنا، نیکیاں کر کے کر لینا آرام سے، ٹائم تو ابھی بڑا ہے، وقت ہے، تو کوئی بات نہیں، تمہیں موقع ملے گا تم جب ذرا بڑے تو ہو جاؤ، ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے. تو یہ سوچیں شیطان ڈال کر انسان کو اس اندھیرے والے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے. کیا موت نے کبھی کیا ہم نے کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، کبھی کوئی ایسی مثال نہیں آئی کہ بچے مرے ہوں، جوان مرے ہوں، حادثات ہوتے ہیں، کئی ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، بیماریاں لگتی ہیں، وبائیں ہوتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، جوان بوڑھا بچہ، موت کسی کو نہیں دیکھتی. کل نفس ذائقۃ الموت، موت نے ہر شخص نے مر جانا ہے، لیکن ہر شخص کا اپنا ایک وقت مقرر ہے. اگر تو ہمیں یہ یقین ہو ایک نوجوان کو کہ میں ابھی وقت ہے میرے پاس، ابھی میں نہیں مروں گا، تو وہ پھر اپنی مرضی سے، بھئی میرے پاس 5 سال ہے، 8 سال، 10 سال ہیں ابھی میرے پاس، پکے ہیں، اسے ایک یقین کامل ہے. کیا وہ مالک کائنات کے بنائے ہوئے اصول سے لڑ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. وہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا اس بات کی. جب گارنٹی نہیں ہے تو وہ کیوں ایسی زندگی گزارے کسی بھی ایج میں، کسی بھی سٹیج میں؟ کیوں نہ عقل پکڑ لے؟ قرآن حکیم نے کہاں کہاں پہ انسان کو وہ پچھتاوا جو انسان روز قیامت کا اظہار کرے گا، ایک افسوس کا اظہار کرے گا، ایک ایسا پچھتاوا اظہار کرے گا. بہت سی صورتوں میں کلام اللہ میں یہ والی باتیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ اس افسوس کا اظہار کیا ہے کہ وہ لوگ ایسے افسوس کریں گے. جیسے میں نے شروع میں ایک تلاوت کی ایک آیت کہ وہ کہیں گے کاش، کاش کا لفظ استعمال قرآن کافی ساری صورتوں میں
کیا ہے بہت سی جگہوں پر کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں سن لیتا، کاش میں اطاعت کرتا، کاش میں عمل کرنے والوں میں ہوتا، کاش میں دنیا میں سن لیتا بات اور اس پر چلتا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لیتا۔ یہ بہت سی صورتوں کا اس طرح کا مفہوم ہے، بیچ میں آیتیں آتی ہیں، کہاں کہاں پہ اس افسوس کے اور کس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ مالک ہیں، خالق ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلے سے ہی اس باتوں کا، اس افسوس کے فکروں کا اظہار کر دیا اپنی کتاب میں کہ ایسے آ کے انسان کہے گا روز قیامت آخرت میں کہ کاش میں سننے والوں میں ہوتا، منہ اس کا نیچے لٹکا ہوگا، پریشان ہوگا، کھڑا ہوگا اللہ کے آگے اور وہ افسوس کرے گا۔ تو بھائیو یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں جو ہے افسوس کہ جو وقت آ جائے، وہ ایسا دن آئے، ایسا لمحہ آئے ہماری زندگی میں، اس سے پہلے ہمیں کلام اللہ سے، اللہ کی کتاب سے غور کرنا ہے کہ کیا کیا ایسی باتیں ہیں، کیا ایسی وارننگز ہیں۔ تو میں نے کچھ ایسی باتیں قرآن حکیم سے، کچھ ترجمے مختلف صورتوں کے وہ اس میں ریکارڈ کیے ہیں، وہ آڈیو کچھ ہے 5-10 منٹ کی، وہ آپ سن لیجئے گا اور لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچائیں۔ دعوت تبلیغ ہر مسلمان کا فرض ہے، جتنی بھی بات قلم سے، اپنے منہ سے، اپنے ٹیکنالوجی سے، کسی بھی ذرائع سے جو جو اس میں ہے صلاحیت، جو پڑھا لکھا ہے، کم ہے، زیادہ ہے، تو اپنی زبان سے، اپنے انداز سے، اپنے طریقوں سے، اپنی خدمت سے وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دنیا کے لوگ جو مرضی تسلیاں دیتے رہیں، لیکن رب العالمین نے قرآن حکیم میں مختلف صورتوں میں بار بار اس بات کی طرف نشاندہی کی، اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ دنیا میں مہلت ہے، دنیا کا وقت بہترین وقت ہے، یہ زندگی بہترین نعمت ہے، یہ موقع ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر کسی نے اس زندگی میں فائدہ نہ اٹھایا تو پھر بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں کہ مالک کائنات نے کس طرح سے ہمیں سمجھایا، بتایا کہ جو فائدہ آپ اٹھا لیں گے وہ لوگ بہترین ہیں، اور جو محروم رہ گئے وہ افسوس کریں گے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ چیخ چیخ کر کہیں گے جہنم میں، اے ہمارے رب نکال لے تو ہمیں یہاں سے، تاکہ ہم اب نیک اعمال کریں، ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کرتے تھے۔ تو انہیں جواب ملے گا، کیا نہیں دی تھی ہم نے تم کو اتنی عمر جس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا تو، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اور تیرے پاس تو تنبیہ کرنے والے بھی آئے، لہذا اب چکھو مزہ تم اپنی کرتوتوں کا، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اور اگر کہیں اللہ گرفت فرماتا انسانوں کی ان کے کرتوتوں پر تو نہ چھوڑتا زمین پر کوئی چلنے والا، لیکن وہ انہیں مہلت دے رہا ہے ایک مقرر وقت تک، پھر جب آ جائے گا ان کا وقت مقرر تو امر واقعی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پوری طرح دیکھ لے گا۔ اسی طرح سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں انتظار کر رہے ہیں یہ مگر ایک چنگھاڑ کا جو انہیں آ لے گی، اس حالت میں کہ وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اسی طرح ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، سورۃ زمر، اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور فرما بردار بن جاؤ اس کے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، پھر نہ مدد مل سکے تمہیں کہیں سے بھی، اور پیروی اختیار کر لو اس بہترین کتاب کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ آ پڑے تم پر عذاب اچانک اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو رب العالمین نے ہماری توجہ دلائی کہ ہم
عذاب کا وقت آ جائے ہمیں قرآن حکیم کی طرف لوٹنا چاہیے اور اس کی پیروی اختیار کرنی چاہیے۔ سورۃ المومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جب ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ تو معذرت قبول قیامت کے روز یہ نہیں کہہ سکے گا انسان اللہ مجھے معاف کر، سوری فائدہ نہیں دے گی، معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہی مہلت ہے دنیا کی زندگی، اس پر ہمیں اپنا انتظام کرنا ہے اس بات کا کہ ہم قرآن حکیم کی طرف لپکیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ اسی طرح سورۃ المومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر نہ فائدہ پہنچا سکتا تھا ان کو ان کا ایمان جب دیکھ لیا تھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ یہی اللہ کا قانون ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کے بندوں میں، اور خسارے میں پڑ جاتے ہیں ایسے وقت میں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ سورۃ المرسلات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ دن ہوگا کہ نہ بول سکیں گے کچھ اور نہ اجازت دی جائے گی انہیں کہ عذر پیش کریں، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کیا چیز لے گئی تمہیں جہنم میں؟ وہ کہیں گے نہ تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے اور نہ کھلایا کرتے تھے ہم کھانا مسکینوں کو اور باتیں بنایا کرتے تھے ہم مل کر حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ اور جھٹلایا کرتے تھے ہم روز جزا کو یہاں تک کہ آ گئی ہمیں موت سو نہ فائدہ پہنچائے گی ان کو اب سفارش کرنے والوں کی۔ تو قیامت کو کوئی سفارش کام نہیں آ سکے گی اور کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ابھی وقت ہے دنیا میں، ابھی زندگی ہے، مہلت ہے، اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور قرآن حکیم کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کے دین سے محبت کی جائے، اسلام کو سمجھا جائے، اسلام کو صحیح معنوں میں قبول کیا جائے، ایمان کو صحیح معنوں میں قبول کیا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال سکیں۔ آمین۔